حرکات کے ذریعے، یہ تو اعراب کی پہلی قسم تھی. اب ہے اعراب بالحروف، ٹائپ نمبر 2 ہے، مطلب دوسری اقسام ہے یہ. پہلے کہا ہے رفع، نصب اور جر. ایک مثال ہم نے جو اوپر پڑھی تھی اعراب بالحرکت میں، مسلمن، تو یہ رفع ہے، حالت رفعی میں ہے کیونکہ دو پیش ہے. لیکن رفع جو ہے نا اعراب بالحروف میں بھی ہوتا ہے. اعراب بالحروف میں بھی رفع ہوتا ہے، نصب ہوتا ہے، جر ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ واو ساکن اور نون زبر نہ کسی لفظ کے آخر میں لگا ہوا ہو، کسی لفظ کے، تو وہ کہلائے گا مرفوع. وہ لفظ اعرابی حالت میں مرفوع کہلائے گا، اس کو کہیں گے کہ یہ رفع ہے، ٹھیک ہے، مرفوع ہے. اسی طریقے سے اگر یا ساکن اور نون زبر نہ لگا ہوا ہو، اینا جسے ہم بولتے ہیں، تو وہ حالت نسبی کہلائے گا. اور اینا اگر کسی لفظ کے آخر میں لگا ہوا ہو تو وہ بھی جر بھی کہلائے گا. اب یہ کیسی بات ہو گئی کہ اینا ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی حرف ہے، وہ حالت نسبی میں بھی آ رہا ہے اور حالت جری میں بھی آ رہا ہے. تو مسلمون، اس کو دیکھتے ہیں ہم. تو اس میں کیا ہے، اس میں مسلمون سے ہی لیا گیا ہے یہ، مسلمون، مسلمانی، مسلمون. تو مسلمون یہ جو سیگا بنا ہے، اس میں مسلمون، واو ساکن نون زبر نہ آخر میں آ رہا ہے، یہ جو لگا ہوا ہے، یہ جو لگا ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اعراب بالحروف، مطلب حروف کے ذریعے اعراب. اب یہ جب یہ لگا ہوا ہے تو اس کو ہم اعراب کی صورت میں کہتے ہیں کہ یہ حالت مرفوع میں ہے. یہ تو وہی بات ٹھیک. لیکن نسبی اور جری میں تو ایک ہی چیز آ رہی ہے، مسلمینا اور مسلمینا. تو اب یہ تھوڑی بات آپ سمجھیے گا. ہوتا ہی ہے کہ مسلمینا یہ جری بھی ہے اور نسبی بھی ہے. یہ پہچانتے کیسے ہیں؟ پہچانتے ایسے ہیں کہ اگر یہ لفظ، یہ اسم کسی فعل کے بعد واقع ہو، تو فعل کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے جو وہ فعل ہوگا وہ اس کو کر دے گا حالت نسبی میں. یہ لگا ہوا تو مسلم مینا ہی ہوگا، لیکن وہاں پر اس فعل کی وجہ سے اس کو ہم مانیں گے مفعول بھی، اور یہ ہو جائے گا حالت نسبی میں. اور اگر یہی لفظ مسلمینا مضاف سے پہلے ہو یا حرف جار سے پہلے ہو، حرف جارہ ہوتا ہے 17، 17 حروف جارہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے بعد آنے والا جو لفظ ہوگا وہ مجرور ہوتا ہے. اب وہ جار سے کے بعد ہو اور یا پھر مضاف کے بعد ہو تو مضاف الیہ بنے گا یہ، مطلب یہ ہے. تو وہاں پر ہم اس کو بولیں گے کہ حالت جری میں ہے، کیونکہ مضاف کے بعد آنے والا جو اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ حالت جری میں ہوتا ہے. یہ بات ہم نے پڑھی تھی مضاف اور مضاف الیہ والے سبق میں، مرکب اضافی کے. تو وہاں پہ ہم نے اعراب یہی پڑھا تھا کہ مضاف کسی بھی اعرابی صورت میں ہو سکتا ہے، لیکن جو مضاف الیہ ہوگا وہ ہمیشہ حالت جری میں ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی حساب ہے کہ اگر مسلمینا سے پہلے کلو لگا ہوا تھا، جو ہم نے پڑھے تھے کلو بادو اندا اولو والے الفاظوں میں بتا رہا ہوں، اگر کلو لگا ہوا تھا تو اس کو بولتے ہیں کلو مسلمینا. تو وہ کلو مضاف و مسلمینا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو جاتا. لیکن وہ بات نہیں کر رہے ہم بات کر رہے ہیں اعراب کی. تو مضاف کے بعد آنے والا جو اسم ہوگا وہاں پر ہم اس کو لیں گے یہ حالت جری میں ہے. اور اگر یہی مسلمینا فعل کے بعد واقع ہوتا
تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر حالت نصبی میں ہے، کیونکہ فعل کے بعد آنے والا مسلمینہ مفعول بھی شمار ہوتا ہے، اور مفعول بھی ہمیشہ حالت نصبی میں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے مسلمینہ کا اعراب ہم جو وہاں پر ڈیسائیڈ کرتے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حالت نصبی میں ہے۔ اب ایک اور ہے یدن۔ یدن جو ہے کہتے ہیں ہاتھ کو، اور یدانی کہتے ہیں دو ہاتھ کو، اور یدینی یہ بھی دو ہاتھ کو کہتے ہیں، یدانی یدینی، یہ الگ الگ ہیں، یہ حالت مرفوع میں، یہ حالت نصبی اور جلدی دونوں بیان کر رہا ہے۔ لیکن یدن جو ہے یہ، اس کے اوپر دال کے اوپر دو پیش ہیں، یہ بھی رفع میں ہے۔ اب اسی سے نکالا ہے نا، اسی کی یہ واحد کا ہے۔ اب یہ تسنیہ لکھا ہوا ہے، تو وہ تسنیہ میں آنی آتا ہے، ہم نے پڑھا تھا نا، تسنیہ کی علامت جب بناتے ہیں ہم جمع مذکر سالم میں ہم لگاتے ہیں اونا یا پھر اینا یا آنی یا پھر اینی۔ یہ بات ہم نے واحد تسنیہ اور جمع والے باب کے اندر پڑھی تھی۔ وہ جو آنی لگاتے ہیں نا، اس کا جو اعراب ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اس کو ہم حالت مرفوع کہتے ہیں۔ یدانی لکھا ہوا ہے، تو یدانی جب بھی کہیں پہ بھی آئے گا تو آپ اس کو بولیں گے کہ یہ حالت رفع میں ہے، ہم اس کو حالت نصبی اور جلدی نہیں بول سکتے۔ اسی طریقے سے یدینی، یدینی جب آئے گا تو یہ اوپر والی بات سے ہی یہ والی بات میچ کروں گا کہ اگر یدینی فعل کے بعد واقع ہو رہا ہے تو فعل کے لیے بنے گا مفعول بھی، اور مفعول بھی ہوتا ہے ہمیشہ حالت نصبی میں۔ تو نصبی میں جب ہوتا ہے تو یہ یدینی بھی حالت نصبی میں ہی شمار ہوگا، اور اگر یہ مضاف کے بعد واقع ہوتا یدینی تو ہوتا مضاف الیہ، یا پھر فی یدینی، فی حرف جار، یدینی مجرور، جار مجرور مل کر کچھ بھی بنے اور وہ متعلق ہوتے ہیں کسی فعل یا شبہ فعل کے۔ لیکن خیر ہم وہ بات نہیں کر رہے، ہم صرف بات کر رہے ہیں اعراب کی۔ تو جار لکھا ہوا ہوتا یا پھر مضاف ہوتا تو وہ اس کے بعد والا جو اسم ہوتا ہے مضاف کے تو وہ بنتا ہے مضاف الیہ۔ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جری میں ہوتا ہے، تو ہم اس کو وہاں پر لیتے ہیں حالت جری میں۔ یہاں تک وہی بات، مثال نمبر ایک، مثال نمبر دو پہ لکھا ہوا ہے ابن۔ ابن والد صاحب کو کہتے ہیں، تو ابن جو لکھا ہوا ہے یہ بھی حالت رفع میں ہے۔ تو اعراب بالحروف جو ہے یہ اونا، اینا، پھر اینا، پھر آنی، پھر اینی، یہ تو کتنے ہو گئے؟ چھ ہو گئے۔ مطلب اونا حالت رفع، اینا حالت مطلب اینی، اور اینا حالت نصبی، پھر اینا، پھر اینی حالت جری، اور آنی حالت رفعی۔ تو یہ چھ ہو گئے، کتنے؟ چھ حروف ہو گئے اعراب بالحروف میں۔ مزید ہوتے ہیں، مزید کیا ہے کہ واو، الف اور یا کا ہونا، مطلب صرف واو کا ہونا، واو کے بعد کوئی اور اضافی حرف کا نہ ہونا، الف کا ہونا، الف کے بعد کوئی اور اضافی حرف کا نہ ہونا، یا کا ہونا آخر میں اور اس کے بعد کوئی اضافی حرف کا نہ ہونا، یہ کہلاتا ہے واو الف یا۔ ابون کہتے ہیں باپ کو، تو ابو بن جائے گا، مطلب ابو بولتے ہیں نا، تو ابو جب پڑھتے ہیں اس کو تو یہ حالت رفع میں ہوگا جب یہ واو کے ساتھ آئے گا، اور جب ابا آئے گا تو یہ حالت نصبی میں ہوگا، اور جب یہ ابھی آئے گا تو یہ حالت جری میں ہوگا۔ واو ما قبل پیش مرفوع، الف ما قبل زبر، یہ ہو جائے گا نصبی، اور یا ما قبل زیر،
ये हो जाएगा जर। तो मरफू और हालत नस्बी और हालत जल्ली, ये तीन उसके एराब बिल हुरूफ में और शामिल हो गए। मुस्लिमुना मरफू, मुस्लिमीना नस्बी, मुस्लिमीना जर्री। मुस्लिमीना नस्बी जब होगा जब फेल के बाद वाक़या होगा, और मुस्लिमीना जब होगा जब ये किसी इस्म के बाद वाक़या हो या फिर किसी हरफ जार के बाद वाक़या हो, जब जर्री होगा। यदानी हालत रफा में, यदईनी हालत नस्बी में, यदईनी हालत जर्री में। तो इसका भी यही हुक्म है जो ऊपर वाली बात पे था। फिर अबू जब एराब बिल हरकत में होगा तो सिर्फ होगा अबुन। एराब बिल हरकत में जब होगा तो होगा अबुन। और जब एराब बिल हुरूफ के अंदर होगा तो उसको कहेंगे अबू। ठीक है। तो अबू जब होगा तो ये बनेगा एराब बिल हुरूफ। एराब बिल हुरूफ तो होगा, लेकिन एराबी सूरत में होगा हालत रफा। और जब अबा पढ़ेंगे तो ये होगा हालत नस्बी। और जब ये अभी पढ़ेंगे तो होगा हालत जर्री। अब नीचे ना मिसाल लिखी हुई है अबू बकर। तो ये अबू लिखा हुआ है, ये हालत जर्री है। फिर या अबा बकर, तो जो अबा आ रहा है बीच में, ये हालत नस्बी। फिर इला अबी बकर, तो ये जो अभी आ रहा है ये हालत जर्री। फिर उन्होंने एक और मिसाल दे दी मरफू मंसूब मजरूर की। मतलब वो रफा नसब और जर वही है, लेकिन इसको हम मरफू मंसूब मजरूर भी कह सकते हैं। तो मरफू कब होगा? जब अखू होगा। मंसूब जब होगा जब अखा होगा। मजरूर जब होगा जब अखी होगा। ठीक है। मतलब वाव अलीफ और या जब आखिर में हो, उसके बाद कोई इजाफी हर्फ ना हो। मतलब जो ऊना ईना आनी आईनी पढ़ लेते तो उसमें इजाफी हर्फ भी थे अलीफ वाव के बाद और या के बाद। लेकिन यहाँ पे ऐसा जब नहीं हो तो इसको कहेंगे हालत रफ़ी, मतलब हालत मरफू, हालत मंसूब, हालत मजरूर।